الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت اور ذوق کے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ عزت کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اطہر پر حد درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے خلیفہ چہارم، داماد رسول، صحابی رسول، حسنین کریمین کے بابا جان، اولیاء کے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، تمام کے تمام صحابہ کرام عظیم سے عظیم تر ہے، سب کی عظمت کو سلام ہے۔ ان صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن اللہ رسول کی محبت میں وقف کر دیا، اسلام کے اس قدر خدمت کی وہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض صحابہ ایسے بھی ہیں کہ ان کی خصائص، ان کی فضیلت رب لم یزل نے انہیں عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی پیدائش اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوئی ہے۔ یہ اعزاز، یہ مقام آپ کا خاصہ ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو عظمت حاصل ہے، مقام حاصل ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی، پہلی مرتبہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب آنکھیں کھولتا ہے ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، دادے کو، نانے کو دیکھتا ہے، جو بھی سامنے ہوتا اسے دیکھتا ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عظیم یہ اعزاز اور مقام ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوئے،
اور جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، اللہ کے محبوب کو سب سے پہلے آپ نے دیکھا۔ اللہ، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، اور پھر یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں پرورش باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، دادا اور نانا کرتے ہیں، ایسے نا، تو مختلف انداز ہے پرورش کرنے کے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سایہ مصطفیٰ میں پرورش پائی۔ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے، انہوں نے فیض اللہ کے نبی سے حاصل کیا، اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بچپن جوانی اللہ کے نبی کے سائے کے نیچے گزاری، تو آپ کی پرورش، آپ کی تربیت خود امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ اپنے اولاد سے زیادہ نبی و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، اللہ کے نبی بھی اپنے چاچا سے، اپنی چاچی سے، ان کی اولاد سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہجرت کی رات جب اللہ کے محبوب نے مکہ کو چھوڑا، رات کی تاریخی میں روانہ ہوئے، اپنے بستر پر جسے سلایا، اعزاز دیا، وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضور کے بستر پر آپ سوئے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور وہ رات بھی عام رات نہیں تھی، بڑی مشکل رات تھی، اور جان کے پیاسے کفار ہاتھوں میں تلواریں لے کر محبوب خدا کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب ان کے درمیان سے گزرے ہیں، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو اس رات بستر پر سونا آسان کام نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا، مشکل کام تھا، لیکن آپ نے یہ اعزاز سمجھ کر بستر مصطفیٰ پہ سوئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی یہ کچھ امانتیں ہیں، فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، اہل مکہ کی ہیں، کل یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مکہ سے مدینہ آ جانا، مکہ سے مدینہ آ جانا۔ جب آپ ہجرت فرما کے گئے، کسی نے پوچھا، اے علی یہ تو بتا کہ جس رات اللہ کے محبوب نے ہجرت فرمائی، آپ بستر مصطفیٰ پر سوئے، آپ کو جان کا خطرہ نہیں تھا کہ کفار جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا یہ فرمانا، اے علی امانتیں سپرد کر کے تم بھی مدینہ آ جانا، یہ میری زندگی کی ضمانت تھی کہ مجھے کوئی قتل کر سکتا نہیں ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیا ہوتا تو امانتیں میں کیسے کسی کو دیتا، تو مکہ سے مدینہ میں کیسے آتا، مکہ سے مدینہ کیسے آتا؟ فرمایا مجھے زندگی میں جو نیند ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ آئی ہے، کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ تم تو کہتی ہو کہ جان کا خطرہ تھا، نہیں، فرمایا اس رات جو مجھے مزے کی سکون کی نیند آئی ہے نا، وہ زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ یہ اعزاز، یہ مقام آپ کو حاصل ہے کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے ہیں۔ اللہ نے کفار کی امانتیں آپ کے سپرد کی ہیں، اور فرمایا یہ ان کے حوالے کر کے تم بھی مکہ سے مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر، یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے اپنے عزیز و قادر کو وادی کے پاس بلایا، وادی کے پاس بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، دعوت توحید دیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اس میں چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سب کو بلایا۔
ان نے دعوت توحید دی، دعوت توحید دی۔ اللہ اکبر۔ اور جب دعوت توحید دی، ان تمام عزیز و اقارب میں سے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایمان قبول کیا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ جب ابو لہب نے مخالفت کی، آپ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میری عمر بھی کم ہے، اگرچہ میں باقیوں سے کمزور بھی ہوں، میں بچہ بھی ہوں، اللہ کے رسول میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اپنے عزیز و اقارب کے اندر وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں ابو لہب بھی تھا، اور کفار بھی تھے، سب نے اعلان کر کے اپنے ایمان کا اعلان کیا، فرمایا میں ایمان لاتا ہوں۔ تو عزیز و اقارب میں سے اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس سے ایمان لانے کا اعزاز حاصل ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مواخات قائم کیے، ایک انصاری صحابی کو لیا، ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ جتنے بھی مہاجر صحابہ تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے، سب کچھ یہاں چھوڑ کے گئے تھے، اپنا کاروبار یہاں چھوڑ گئے، مکانات چھوڑ گئے، صرف جسم پہ وہی لباس تھا جو زیب تن تھا۔ کوئی رات کی تاریخی میں گئے، کوئی صبح صبح وہاں سے نکلے، جیسے کسی کا انداز تھا، تو وہاں اپنی جان ایمان بچا کے گئے۔ اللہ کے محبوب نے وہاں بھائی چارہ قائم کیا تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر کا بھائی بناتے جا رہے ہیں، سب کے سب بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اتنے ہی دیر میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کہ حضور آپ نے بھائی چارہ قائم کیا ہے، مواخات قائم کی ہے، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی تم اس بات بے راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی ہو؟ آپ مسکرائے، خوش ہو گئے۔ ادھر انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی بنایا، یقین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، فرمایا اے علی تم میرے بھائی ہو، یہ اعزاز مقام دیا۔ اور پھر تمام زندگی حضور نے تو فرمایا نا آپ میرے بھائی ہیں، لیکن کبھی آپ نے حضور کو بھائی نہیں کہا، یہ بھی ادب کی بات ہے نا، تو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے، کبھی بھائی نہیں کہا۔ آج زمانہ اس جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے بھائی بھائی کا مقام ہے ایسے اللہ کے نبی کا مقام ہے، یہ جہل والی بات ہے۔ کبھی کسی صحابی نے اللہ کے محبوب کو بھائی نہیں کہا، ہم کون ہو سکتے؟ یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرے بھائی ہو؟ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ مقام کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا وقت آیا، تو اللہ کے محبوب کی سب سے لاڈلی پیاری شہزادی تھی۔ اللہ کے محبوب سب بیٹوں سے پیار فرماتے تھے، لیکن فاطمہ سے پیار کا انداز ہی عجیب تھا۔ اللہ کے محبوب نے اپنا داماد جسے بنایا، فاطمہ الزہرا کا شوہر بنانا جسے پسند کیا، وہ بھی اعزاز سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، تو ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کرتے ہیں؟ دماغ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، ایسے تو اللہ کے نبی نے
اپنے بیٹی کے لیے جس رشتے کا انتخاب کیا، جسے اپنا داماد بنایا، وہ شخصیت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ اعزاز آپ کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تم مدینہ میں رہو، اور خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو جب صحابہ کرام جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے نا، تو سیدنا علی مرتضیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اللہ کا معبود فرمایا کہ روتے کہ حضور آپ جہاد میں جا رہے ہیں، مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا شوق ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، وہاں کفار سے قتال کروں، اسلام کا پرچم بلند کروں۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا اے علی تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ اعزاز کی بات ہے نا، مقام کی بات ہے۔ فرمایا علی تم عام انسان نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ لیکن ساتھ فرمایا لا نبی بعدی، اے علی ہارون تو نبی تھے نا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ وہ تو نبی تھے یعنی ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد مقام نبوت پہ فائز کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارا مقام وہی ہے۔ پھر آپ مسکرائے۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، مقام آپ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ فرمایا کرتے تھے من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست، اور جو مجھے دوست رکھنا چاہتا ہے نا، فرمایا میرے علی کو بھی دوست، علی کو بھی دوست رکھے۔ ایک اور روایت کے اندر جامع ترمذی میں اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی منافق، فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا یہ منافق اور مومن کی پہچان ہے، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا من احب علی فقد احبنی، فرمایا علی کی محبت وہ حقیقت میں میری محبت ہے، ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں اس کی محبت اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، فرمایا جو علی سے بغض کرے گا، عداوت کرے گا، حقیقت میں وہ محمد سے بغض و عداوت ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو مجھ سے بغض عداوت رکھے گا حقیقت میں وہ اللہ سے بغض و عداوت ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات شخصیت ہے جس سے محبت رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ہے ایک صحابی رسول کھانا لے کے آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو اپنے سب بندوں سے پیار کرتا ہے، آج اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ مل کے کھانا کھائے، میرے ساتھ مل کے کھانا کھائے۔ راوی فرماتے ہیں آپ اس انتظار میں تھے، آج یہ اعزاز یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ ہم رات سے ایک طرف دیکھ رہے تھے، جس لوگ آتے تھے نا ادھر دیکھ رہے تھے بھی کون آتا ہے۔ دعا ختم ہوئی، کچھ دیر گزری، سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لے کے آئے، ہم دیکھ کے مسکرائے اور حضور نے فرمایا علی اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔
ادھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ بھی اعزاز دیا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جامع ترمذی میں ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اعزاز اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بندوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ عرض کی حضور آپ مجھے ان کے نام ہی بتا دیں جن سے محبت کی وجہ سے ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا حسنین کریمین ہیں۔ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ حسنین کریمین ہیں، اور فرمایا حسنین کریمین کے والدین ہیں۔ ان 4 سے محبت کرنے والا فرمایا قیامت میں میرے ساتھ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب نے اعزاز عطا کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا جو عنوان تھا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل تھے، تو آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ نے اپنی تمام زندگی اسلام کے سر بلندی، اسلام کی اشاعت، اللہ رسول کے محبت میں گزاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل آپ کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔